اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24 ادغام یرملون۔ تختی نمبر 24 ادغام یرملون۔ تنوین یا نون ساکین کا قاعدہ نمبر 4۔ حروف ادغام 6 ہے۔ حروف ادغام 6 ہے۔ یا را میم لام واو نون، یا را میم لام واو نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے، یعنی اس کو یاد رکھنے کے لیے اپن یرملون یاد رکھ لیں گے تو یہ سارے حروف یاد ہو جائیں گے۔ یرملون میں یا را میم لام واو نون سب آ گئے۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ ادغام کے 6 حروف میں سے لام اور را یہ تنوین کے بعد آوے تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، لام اور را آوے تو بغیر غنہ کے۔ تو ادغام را اور یہ لام کی مثال اور یہ را کی مثال۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ تنوین دکھائی دے رہی، تنوین کے بعد را آیا، یا را میم لام واو میں سے را آیا تو یہاں پر گنہ نہیں ہوگا، بغیر گنہ کے ہوں گے، پڑھیں گے اس کو، اور بغیر گنہ کے پڑھنے کو اس کو یہاں پہ کیا بولیں گے؟ ادغام بلا گنہ، یہ ادغام تام۔ محمد الرسول اللہ من ربک، من ربک، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، یہاں پہ بھی ادغام بلا گنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد را آیا۔ عیشت الراضیہ، عیشت الراضیہ، یہاں پر وقف کر دیا، اور بغیر وقف پر ایسے ہی تنوین بھی پڑھے تو عیشت الراضیۃ، عیشت الراضیۃ، من لدنہ، من لدنہ، نون ساکین، نون ساکین کے بعد کیا ہے؟ لام۔ اپن نے پڑھا تھا لام اور را آوے تو گنہ نہیں ہوگا۔ من لدنہ، کل لہ، کل لہ، یکل لہ، یکل لہ۔ اگر نون ساکن کے بعد تشدید والا کوئی بھی حرف آوے، نون ساکن کے بعد تشدید والا کوئی بھی حرف آوے، جو نون ساکن کا جو حرف ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ نون ساکن دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ، اس کے بعد یہ تشدید والا حرف ہے تو نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، یعنی جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آ جاوے تو جزم والے حرف کو ہٹا دیں گے۔ یہاں پہ بھی نون ساکن ہے، جزم والا حرف ہے، لیکن جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آیا تو جزم والے حرف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ نون کو چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ میم کو لام سے ملائیں گے۔ من لدنہ، رزقا لکم، رزقا لکم، دو زبر کو جب ملاتے ہیں، دو زبر کو جب آگے ملاتے ہیں تو ایک زبر ہٹا دیتے ہیں اور پھر اس ایک زبر کے ساتھ آگے ملاتے ہیں، رزقا لکم، کفل لکم، یہاں پہ بھی صرف ایک زیر رکھ دیں گے، ملائیں گے جب، کفل لکم، من لبن، من لبن، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف پڑھے تھے اپن نے ادغام کے، تو ان میں سے را اور لام کو قاعدہ تو پڑھ لیا اپن نے کہ جہاں پر را اور لام آ جائے گا تنوین یا نون ساکن کے بعد وہاں گنہ نہیں کریں گے، لیکن جو 4 حروف بچے یا واو میم نون، یا واو میم نون، ان میں یہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آئیں گے تو وہاں پہ گنہ کریں گے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون، ان کو یاد رکھنے کے اپن نے یومین، یومین بول کے یاد رکھ سکتے اس کو۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون دوسرے کلمے میں آوے تو گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ ان یؤتا، ان یؤتا، یہاں چٹکا دیں گے، یؤتا، من یعمل، من یعمل، من یوم، من یوم، من یقول، من یقول، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ،
أن يشاء أن يشاء ادغام یہ واو واو کی مثال ہے، اس میں واو آئے گا تنوین یا ساکن کے بعد. الہا واحدا الہا واحدا. ابھی یہاں پر اپن وقف نہیں کر رہے. الہا واحدا رحیم ودود رحیم ودود ان وهبت من ورائهم جنات وعيون موعدة رسول من الله صراطا مستقيما عمن. یہاں پر نون ساکن دکھائی دے رہا ہے، یعنی جسم والا حرف، جسم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آیا تو قاعدہ پڑھ لیا کہ جسم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آئے گا تو جب جسم والے حرف کو نہیں پڑھیں گے، تو یا نون کو نہیں پڑھیں گے، آئین کو ڈائریکٹ میم سے ملائیں گے. عمن خیر من میم مشدد اور نون مشدد میں گننا ہوتا ہے. من مثلہ من نبی نورا نهدی من نعمت لمن نريد فمن نكث من الناصرين